یہ سال ہے 616۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ لوگ چھپکے سے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ میں ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس شور و گل کے مرکز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ سڑک کے آغاز پر اپنے 2 میٹر لمبے شاندار جسم کے ساتھ وہ شان اور وقار سے چل رہے ہیں۔ ان کی بے خوفی ایسی ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں جب بھی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی راہ پر جاتے دیکھتا ہے وہ اس راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے قریب تشریف لے جا رہے ہیں اور بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان سربراز پکار اور بت پرست سرداروں کے لیے ایک سخت چنوتی ہے۔ پہلی دفعہ ایک مسلمان کی آواز اتنی بلند گونج رہی ہے، یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو مسلمان اب کمزور اور بے سہارا نہیں رہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اچانک طاقت کے توازن بدل دیے، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اسلام کے سب سے عظیم سپاہی کیسے بنے؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے تھے تو اچانک انہی کے مقصد کے لیے جان دینے کو تیار کیسے ہو گئے؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ اور ان کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ اور مقدس قصوں میں سے ایک ہے۔ پردے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب قریش قبیلے کے بنو عدی کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی تعلیم حاصل ہوئی۔ وہ بہت ذکی اور طاقتور جوان تھے۔ انہوں نے اس علاقے کے لاجواب پہلوانوں کو ہرایا، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے انہیں مکہ کا حامی کا لقب دیا۔ اپنی ذہنی قوت اور جسمانی طاقت کے سبب وہ اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیدہ خبر نہیں دے رہے تھے، بلکہ چھپے ہوئے طور پر جنہیں اسلام کے قریب سمجھا جاتا تھا مسلم انہیں گھر میں دعوت دیتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتے وہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، صرف انہیں بتاتے تھے جو بھروسے مند اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی چھپی ہوئی تھی۔ اگر کھلی ہوئی دعوت ہوتی تو کم تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ جب یہ حالت کچھ وقت تک جاری رہی، شہر میں افواہیں پھیلنے لگی۔ یہ نیا مذہب مکہ کے مشرک سرداروں کے کانوں تک پہنچنے لگا۔ پہلے انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اس نئی حالت پر بات کرنے کے لیے دار الندوہ میں ملاقاتیں ہوئی، جو مکہ کا شہری کونسل تھا۔ ہر خاندان کے سردار ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے بنو عدی کے سردار کے طور پر شرکت کرتے۔ ان ملاقاتوں میں مختلف فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والوں یا ہونے کا سوچنے والوں کو قید، پٹائی اور عذاب سے ڈرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھ کر تھک جانے تک پیٹا۔ اس وقت مسلمان انہیں ظالم کے لقب سے جانتے تھے۔ چونکہ دعوت چھپی ہوئی تھی، حضرت عمر کو اسلام کی حقیقت کا ابھی علم نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تنفر پیدا کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو اس خطرے سے بچا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ظلم ناقابل تحمل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبیشستان یعنی ایتھیوپیا ہجرت کرنا شروع کی۔ ان میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو پہلے خطاب کے غلام تھے لیکن بعد میں آزاد ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کی لہر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر لیلا سے ملے اور پوچھا کیا تم کہیں جا رہے ہو، انہوں نے جواب دیا ہاں، تم نے ہمیں بہت عذاب دیا۔ جب تک اللہ ہمیں نجات کا راستہ نہ دکھائے ہم اللہ کی کسی اور زمین پر جائیں گے۔ حضرت عمر نے انہونی نرمی سے کہا اللہ تم سب کی مدد کرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت تک ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے ظلم سے تھک چکا تھا۔
انہیں محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو غلط ہے، لیکن ان کا ذہن اور دل ابھی پریشان تھا۔ لیلا کو ان میں ہمدردی اور رحم کا احساس ہوا۔ جب عامر واپس آئے انہوں نے ان کی یہ حالت بتائی۔ عامر حیران ہوئے اور بولے، کیا تمہیں امید ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے کہا، واللہ خطاب کا گدھا مسلم ہو جائے گا، لیکن اس کا بیٹا عمر نہیں۔ یہ اثر تھا جو حضرت عمر کا رویہ لوگوں پر ڈال رہا تھا، لیکن ان کا پتھر جیسا سخت دل جلد ہی نرم ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں ایک یہ تھا کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں۔ حیرت میں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ چھپے ہوئے طور پر قریب جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحقہ پڑھ رہے تھے۔ ان کے الفاظ سے حضرت عمر مجذوب ہو گئے، لیکن وہ ایسے ہی مسلم نہیں ہونے والے تھے۔ انہوں نے سوچا، واللہ جیسے قریش کہتے ہیں وہ شاعر ہیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 41ویں آیت پڑھی، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے جان لیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، شاید وہ جادوگر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ حضرت عمر دنگ رہ گئے۔ ہر آیت ان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ انہیں گہرائی سے ہلا گیا۔ ایمان کے بیج ان کے دل میں اگنے لگے۔ وہ اسی حالت میں گھر چلے گئے۔ ایمان کی روشنی مکہ میں چھپے ہوئے طور پر پھیل رہی تھی، لیکن ساتھ ہی واقعات کے تناؤ بھی بڑھ رہے تھے۔ باوجود قرآن سے متاثر ہونے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کو ٹکڑوں میں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی نفرت ابھی بھی وہی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یا اللہ، اسلام کو دو مردوں میں سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے اس کے ذریعے مضبوط کر، ابو الحاکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر ابن الخطاب۔ اس دعا کی صبح دار ندوہ میں ایک اور ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم سے بدلے کے ڈر سے ابو جہل نے پیشکش کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں اسے 100 اونٹیں دوں گا۔ خون کے بدلے کے خطرے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول کی اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ یہ ان کے لیے ایک خودکشی کا مشن تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بدلہ ضرور لیتا۔ وہ جوان، طاقتور، امیر اور عزت دار تھے، لیکن خود کو قربان کرنے کو تیار تھے، مگر اللہ انہیں ضائع نہیں کرنے والے تھے۔ انہیں موت کے راستے زندگی دینی تھی۔ راستے میں ان کی رشتہ دار نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا، اے عمر، تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جن نے قریش کے امور بگاڑے اور ان کے معبودوں کا مذاق اڑایا۔ نعیم، جو خود چھپے ہوئے مسلم تھے، پریشان ہوئے اور بولے، تم نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا قبیلہ تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ قتل کے بعد وہ سرنڈر کر دیں گے۔ نعیم نے انہیں روکنے کے لیے کہا، تمہاری بہن اور اس کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر ایک پل کے لیے جم گئے، پھر غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں خباب بن ارات ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آواز سنائی دی، خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بہن نے قرآن کے صحیفے چھپائے۔ انہوں نے چلایا، یہ کیا الفاظ تھے جو میں نے سنے؟ جب بہنوئی نے کہا، کچھ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے، ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہنوئی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور چلایا، تو جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں شامل ہو گئے؟ جب فاطمہ نے شوہر کو بچایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی تماچا مارا اور ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ فاطمہ بے خوف بولی، اے عمر، سنو، جو تم نے سنا وہ سچ ہے۔ میں نے تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا۔ میں لات اور عزا کو رد کرتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ جو چاہے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور سوچنے لگے کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ ان کی بہن کی ہمت نے انہیں حیران کر دیا۔ ان کے چہرے پر خون دیکھ کر ان میں رحم جاگ اٹھی۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا، وہ چیز دو جو تم پڑھ رہی تھی، وعدہ کرتا ہوں کہ واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے کہا،
तुम पाक नहीं हो, क्योंकि तुम शिर्क पर हो, सिर्फ पाक ही इसे छू सकते हैं, तो पहले गुस्ल करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया और फातिमा ने उन्हें सूरह ताहा के सहीफे दिए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम तकलीफ में पढ़ो, बल्कि ये उनके लिए एक याद दहानी है जो अल्लाह से डरते हैं। ये उस जात की तरफ से वही है जिसने जमीन और बुलंद आसमान को पैदा किया। वो रहमान है जो अर्श पर मुस्तकिल है। पढ़ते वक्त उनके दिल की सख्ती और चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। उन्होंने अपनी बहन और बहनोई से कहा, कितनी खूबसूरत, इज्जत वाली, शान वाली बात है, इससे ज्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती। दोनों खुशी और हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। हजरत उमर में अब जिद नहीं रही, उनका दिल तस्लीम हो गया। खब्बाब ने छुपने की जगह से निकलकर कहा, खुशखबरी ए उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि अल्लाह इस्लाम को तुम्हारे जरिए मजबूत करे। हजरत उमर ने कहा, बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? खब्बाब ने सफा के करीब उनकी जगह बताई और हजरत उमर निकल पड़े। दिल खुशी से भरा हुआ हजरत उमर पहुंचकर दरवाजा खटखटाए। सहाबा ने उन्हें तलवार के साथ देखा तो डर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंदर बुलाया। जब नबी ने हजरत उमर को देखा, उन्होंने उनकी तलवार की पट्टी पकड़ ली और कहा, या अल्लाह, ये उमर इब्न अल खत्ताब है। या अल्लाह, दीन को उमर इब्न अल खत्ताब के जरिए मजबूत कर। हजरत उमर ने शहादत ली और मुसलमान हो गए। ये मंजर देखने वाले सब जज्बे और यकीन से भर गए। हजरत उमर का नाम ही डर था उनके खिलाफ वालों के लिए, लेकिन अब वो मुसलमान थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। सब सहाबा ने मिलकर तकबीर चिल्लाई, अल्लाहु अकबर। ये आवाज मक्का की गलियों में गूंज गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक मजहब पर हैं, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं? नबी ने फरमाया, हाँ। हजरत उमर बोले, तो फिर हम क्यों छुप रहे हैं? अल्लाह की कसम, जिसने आपको हक मजहब पर भेजा, मैं मुशरिकों की हर मजलिस में बेखौफी से इस्लाम का ऐलान करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को छुपने से निकालकर खुली दावत देने की इजाजत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, हजरत उमर उनके दाएं, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाएं और बाकी मोमिनीन पीछे। सब मुसलमान काबा की तरफ मार्च किए। इस तरह उन्होंने पूरे शहर और कुरैश को अपना दिखाया। सब हैरत से जमा हो गए। उस वक्त कुरैश के सरदारों को समझ आ गया कि हवा अब उल्टी चल रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर को यूं बयान किया, उनका इस्लाम कबूल करना फतेह था, उनकी हिजरत फतेह थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। बेशक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान मुसलमानों के लिए बड़ी फतह और काफिरों के लिए बड़ी शिकस्त थी। 1 घंटे पहले जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मुस्लिम थे, 1 घंटे बाद नए मुस्लिम उमर में बहुत फर्क था। वो जालिम शख्स जो लोगों को अजाब देते थे, अब ऐसे बन गए कि मक्खी को भी नुकसान ना पहुंचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी से उनके अंदर छुपी रोशनी चमक उठी। उस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ईमान का बीज बोया गया और उस बीज से अल्लाह ने इंसाफ और वसीयत का एक अजीम दरख्त पैदा किया, इतना कि उनके खिलाफत के दौर में उन्हें अल आदिल का लक़ब मिला। और ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी जुल्म से महफूज रहे।